السلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دادو جان کی کہانیاں سننا تو سبھی کو پسند ہے نا۔ اگر آپ کو بھی دادو جان کی کہانیاں پسند ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔ کہتے ہیں کہ صدیوں پہلے ملک یونان میں ایک بادشاہ تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ اپنے اکلوتے بیٹے پر جان چھڑکتے تھے۔ جب شہزادہ بڑا ہوا تو بادشاہ اور ملکہ نے اس کی شادی کرنا چاہی، مگر شہزادے نے شادی سے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ بادشاہ نے شہزادے کو بہت سمجھایا اور کہا، بیٹا، میرے بعد تمہیں اس ملک کا تخت و تاج سنبھالنا ہے، اس لیے جلدی شادی کر لو تاکہ اپنی ملکہ کے ساتھ اس ملک پر حکومت کر سکو۔ شہزادے نے بڑے تحمل سے باپ کی بات سنی، لیکن آخر میں نہایت صفائی کے ساتھ نفی میں سر ہلا دیا۔ یہ دیکھ کر ملکہ کو بہت دکھ ہوا۔ وہ پیار بھرے لہجے میں بولی، میرے لال، میرا اتنا بڑا محل دلہن کے کہکہوں اور بچوں کی کلکاریوں سے اب تک محروم ہے۔ خالی محل مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ شادی کر کے جلدی سے چاند سے دلہن لاؤ تاکہ محل میں خوشیوں کا راج ہو۔ شہزادے پر ملکہ کی باتوں کا کچھ اثر نہ ہوا۔ اس نے کہا، ماں، میں ابھی شادی نہیں کروں گا۔ شہزادے کا یہ جواب سن کر ملکہ نے سوچا کہ ضرور کوئی بات ہے جو شہزادہ مجھ سے چھپا رہا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شہزادہ کسی غریب لڑکی کو چاہتا ہے اور ڈر کے مارے ہمیں بتانا نہیں چاہتا۔ اگر ایسی بات ہے تو میں پتہ لگاؤں گی اور جہاں شہزادہ چاہے گا وہاں اس کی شادی کروں گی، چاہے اس کی ہونے والی دلہن کسی کسان کی ہی بیٹی نہ ہو۔ اتفاق سے شاہی محل کے سامنے ایک کسان کا گھر تھا۔ اس کے گھر کے چاروں طرف باغیچہ تھا اور باغیچہ بہت ہی خوبصورت سجایا ہوا تھا۔ ایک دن ملکہ اپنی کھڑکی سے باہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ باغیچے میں 3 خوبصورت لڑکیاں گیند سے کھیل رہی ہیں۔ ملکہ نے اندازہ لگا لیا کہ ضرور ہمارا شہزادہ ان تینوں میں سے کسی ایک کو پسند کرتا ہوگا۔ ملکہ نے قاصد بھیج کر کسان کی بڑی لڑکی کو محل میں بلوایا۔ جب لڑکی آ گئی تو ملکہ نے کہا، بیٹی، میرا خیال ہے کہ شہزادہ تمہیں پسند کرتا ہے، مگر یہ بات مجھ سے کہتے ہوئے شرماتا ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے تو تمہیں اپنی دلہن بنانے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اب تم بتاؤ کہ میری یہ بات درست ہے نا؟ رانی جی، میں تو اس بارے میں قطعاً کچھ نہیں جانتی۔ سچ پوچھئے تو میں نے شہزادہ صاحب کو آج تک دیکھا تک نہیں۔ کسان کی بڑی لڑکی نے گھبرا کر کہا۔ لڑکی کا یہ جواب سن کر ملکہ نے چند لمحوں کے لیے سوچا، پھر اسے شہزادے کے مطالعے والے کمرے میں لے گئی اور اسے ایک آرائشی تخت پہ بٹھا کر اس کے کان میں آہستگی سے کوئی بات کہی اور کمرے سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد شہزادہ اس کمرے میں آ پہنچا۔ اس نے کسان کی بڑی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ وہ اپنی میز پر بیٹھ کر تھوڑی دیر تک کچھ لکھتا رہا، پھر اٹھ کر چلا گیا۔ یہ سوچ کر کسان کی بیٹی وہیں بیٹھی رہی کہ اس کے چلے جانے کے بعد نامعلوم ملکہ کیا کہے گی۔ وہ وہیں تخت پر بیٹھی بیٹھی ہی سو گئی۔ جب وہ سو کر اٹھی تو سویرا ہو چکا تھا۔ ملکہ نے اس کے پاس آ کر پوچھا، سناؤ بیٹی، شہزادے نے تم سے کیا بات چیت کی ہے؟ ملکہ عالیہ، شہزادہ صاحب کل شام کچھ دیر کے لیے آئے تھے ضرور، میز پر بیٹھ کر کچھ لکھتے رہے اور پھر چپ چاپ اٹھ کر واپس چلے گئے۔ مجھ سے تو انہوں نے کوئی بات تک نہیں کی، بلکہ میری طرف دیکھا بھی نہیں، کسان کی لڑکی نے جواب دیا۔ ملکہ نے اس لڑکی کو انعام و اکرام دے کر واپس اس کے گھر بھیج دیا۔ پھر دوسرے دن دوسری لڑکی کو بھی ملکہ نے اسی طرح شہزادے کے کمرے میں بٹھایا، مگر اس کے ساتھ بھی وہی واقعہ پیش آیا جو اس کی بڑی بہن کے ساتھ پیش آیا تھا۔ شہزادے نے اس سے بات کرنا تو درکنار، اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ ملکہ نے دوسری لڑکی کو بھی تحفے دے کر رخصت کر دیا۔ پھر تیسرے دن ملکہ نے کسان کی تیسری اور سب سے چھوٹی بیٹی کو
شاہی محل میں بلوایا اور وہی باتیں کی جو اس سے پہلے اس کی دونوں بڑی بہنوں سے کر چکی تھی۔ کسان کی چھوٹی بیٹی جتنی حسین اور خوبصورت تھی اتنی ہی ذہین اور سمجھدار بھی تھی۔ اس نے ملکہ سے کہا، ملکہ عالیہ، آپ جیسا حکم دیں گی میں کروں گی، لیکن پہلے میرے لیے اچھے سے کپڑے تو منگوا دیجئے۔ اس معمولی سی پوشاک میں میرا شہزادے کے سامنے جانا کچھ مناسب نہیں، وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ ملکہ نے حکم دیا۔ چند کنیزیں دوڑی آئیں اور کسان کی چھوٹی بیٹی کو اپنے ساتھ لے گئیں اور تھوڑی دیر بعد نہلا دھلا کر عمدہ سی پوشاک اور زیورات پہنا کر لے آئیں۔ ملکہ کسان کی بیٹی کا یہ رنگ روپ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور بولی، خدا تمہیں نظر بد سے بچائے، سچ مچ تم تو شہزادی دکھائی دیتی ہو۔ کسان کی لڑکی ملکہ کی یہ بات سن کر شرما گئی۔ ملکہ اسے اپنے ساتھ شہزادے کے کمرے میں لے گئی اور تخت پر بٹھا کر واپس چلی آئی۔ تھوڑی دیر بعد شہزادہ گھومتا پھرتا اپنے کمرے میں پہنچا۔ شہزادے نے نہ تو لڑکی کی طرف دیکھا اور نہ اس سے کسی قسم کی کوئی بات کی۔ میز پر بیٹھ کر موم بتی جلائی اور کچھ لکھنے لگا۔ کسان کی لڑکی نے یہ دیکھ کر شہزادے سے خود بات کرنا چاہی۔ وہ بولی، شہزادے آپ اچھے تو ہیں؟ شہزادے نے اس بات کا بھی کوئی جواب نہ دیا، بس چپ چاپ بیٹھا لکھتا رہا۔ شہزادے کے کمرے میں لڑکی کے پاس ایک مینا کا پنجرا لٹکا ہوا تھا۔ کسان کی لڑکی نے مینا سے مخاطب ہو کر کہا، بھی مینا، شہزادے صاحب تو کچھ خفا سے لگتے ہیں، تم ہی کچھ بولو۔ انہوں نے تو نہ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ مگر لڑکی کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب مینا نے بھی لڑکی کی بات کا جواب نہ دیا۔ تب آخر میں کسان کی لڑکی نے تنگ آ کر موم بتی کو مخاطب ہو کر کہا، اچھی موم بتی، کیا تم بھی میرے سوال کا جواب نہ دو گی؟ شہزادہ یہ سن کر جھنجھلا اٹھا۔ اس نے قلم میز پر پٹخا اور کہا، موم بتی، تمہیں کیا چاہیے؟ مجھے کیوں پریشان کر رکھا ہے؟ یہ کہہ کر پاؤں پٹکتا تیزی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ کسان کی چھوٹی بیٹی وہیں تخت پر بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ دوسرے دن ملکہ نے آ کر پوچھا، سناؤ بیٹی، کیا رہا؟ شہزادے نے تم سے کوئی بات کی؟ کسان کی بیٹی نے پہلے ہی سوال کا جواب سوچ رکھا تھا۔ وہ جھٹ بولی، ملکہ عالیہ، زیادہ باتیں نہ ہوئیں، بس شہزادے صاحب آئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئی ہو؟ میں نے جواب دیا، جی مجھے ملکہ حضور نے یہاں بھیجا ہے۔ یہ سن کر انہوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور پھر میرے پاس بیٹھ کر دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ ملکہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ ضرور شہزادہ کسان کی چھوٹی بیٹی کو پسند کرتا ہے۔ اس نے لڑکی کو شاہی محل ہی میں رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ ملکہ نے کسان کی لڑکی کو دوسرے دن بھی شہزادے کے مطالعے کے کمرے میں بیٹھے رہنے کا حکم دیا۔ کسان کی لڑکی عمدہ پوشاک پہنے شاہی محل کے برآمدے میں ٹہلنے لگی۔ اتنے میں اس کی دونوں بڑی بہنیں بھی وہاں آ گئیں اور بولیں، کیوں بہن، کیا تم آج بھی گھر نہیں چلو گی؟ نہیں، ملکہ نے حکم دیا ہے کہ میں یہیں شاہی محل میں رہوں۔ کسان کی چھوٹی لڑکی نے کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ شہزادے نے بھی تم سے کوئی بات کی ہے؟ ان لڑکیوں نے پوچھا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، شہزادہ صاحب کتنی ہی دیر تک بیٹھے مجھ سے باتیں کرتے رہے۔ چلاک بہن نے جواب دیا۔ بڑی بہنوں کو چھوٹی بہن کی باتوں پر یقین نہیں آیا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اچانک ان کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ ایک سوداگر کے پاس گئیں اور اس سے موتیوں کی ایک مالا لے کر آئیں۔ اس مالا کو چھوٹی بہن کو دکھا کر بولیں، یہ ہار فروخت کے لیے ہے، کیا شہزادہ یہ ہار تمہارے لیے خرید سکتا ہے؟ مجھے دے جاؤ، میں شہزادے سے پوچھ کر جواب دوں گی۔ چھوٹی بہن نے کہا۔ اس شام کو جب شہزادہ کمرے میں آیا تب کسان کی چھوٹی بیٹی بولی، میری بہنیں موتیوں کا یہ ہار بیچنے کے لیے لائی ہیں، کیا میں خرید لوں؟ شہزادے نے لکھتے ہوئے جواب دیا، موم بتی، الماری کی بڑی دراز میں سے سونے کی اشرفیاں نکال لو۔ دوسرے دن
اس نے ملکہ کو بتایا کہ موتیوں کا ہار خریدنے کے لیے مجھے شہزادے نے یہ اشرفیاں دی ہیں۔ ملکہ یہ سن کر اور خوش ہوئی۔ تھوڑی دیر میں اس کی دونوں بڑی بہنیں بھی آ گئیں۔ چھوٹی بہن نے اشرفیاں دیتے ہوئے کہا، یہ لو ہار کی قیمت، شہزادے کو ہار بہت پسند آیا۔ یہ سن کر تو دونوں بہنیں مارے حسد کے جل گئیں، کچھ نہ بولیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ شہزادہ حضور تمہیں اپنی ملکہ بنائیں گے، کیا شادی سے پہلے تم ان سے ہمارا تعارف نہیں کروا سکتیں؟ آج شام کو میں ان سے پوچھ لوں گی، وہ مان گئے تو ضرور میں تمہیں ان سے ملوا دوں گی۔ چھوٹی بہن نے کہا۔ اس شام جب شہزادہ حسب معمول کمرے میں آیا تو کسان کی لڑکی نے سسکیاں بھر کر رونا شروع کر دیا۔ شہزادہ اس کے رونے کی آواز سن کر بولا، موم بتی جی روتی کیوں ہو؟ یہاں آؤ۔ کسان کی لڑکی یہ سن کر اٹھی اور شہزادی کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی، لیکن شہزادے نے نگاہ اٹھا کر ابھی بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ برابر سر جھکائے لکھتا رہا اور بولا، موم بتی کیا بات ہے؟ لڑکی بولی، میں ایک معمولی سی کنیز ہوں، اپنی بہنوں کو کیسے بلا سکتی ہوں؟ بس اسی بات کو سوچتے ہوئے اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی ہوں۔ کسان کی لڑکی نے کہا۔ شہزادے نے جواب دیا، کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو، تالاب میں بطخیں ہیں، جنگل میں ہرن ہیں، دربار میں شکاری ہیں، باورچی خانے میں بے شمار خانسامے ہیں، انہیں ضرور کھانے پر بلاؤ موم بتی۔ اتنی باتیں کہہ کر شہزادے نے قلم میز پر رکھ دیا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ لڑکی نے یہ سب باتیں ملکہ کے گوش گزار کیں تو ملکہ نے فوراً ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا۔ کسان کی لڑکی نے اپنی دونوں بہنوں کو کھانے پر بلایا، لیکن شہزادے سے تعارف کا مسئلہ وہ پھر بھی حل نہ کر سکی۔ بالآخر اس نے اس بات سے بچنے کے لیے ایک بہانہ پہلے ہی سوچ لیا۔ دونوں بڑی بہنیں اچھے کپڑے پہن کر دعوت میں آئیں، لیکن انہیں وہاں شہزادہ کہیں نظر نہ آیا۔ ادھر ادھر دیکھ کر ایک بہن بولی، شہزادہ دکھائی نہیں دے رہا، وہ کہاں ہیں؟ کیا وہ دعوت میں شریک نہیں ہوں گے؟ دوسری بہن نے کہا، کیوں نہیں، ضرور شریک ہوں گے، صبح سے شکار کھیلنے گئے ہوئے ہیں، بس اب آتے ہی ہوں گے۔ چھوٹی بہن نے بتایا۔ ان کے درمیان یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ دفعتاً ایک قاصد گھوڑا دوڑاتا ہوا وہاں آیا اور بڑے ادب سے سلام کر کے کسان کی چھوٹی لڑکی سے بولا، شہزادہ حضور آپ کو 2 منٹ کے لیے بائیں باغ میں بلا رہے ہیں، کوئی ضروری بات کہنا چاہتے ہیں۔ کسان کی چھوٹی لڑکی اپنی دونوں بڑی بہنوں کو وہاں چھوڑ کر قاصد کے ساتھ باغ کی طرف چل دی۔ باغ میں پہنچ کر اس نے قاصد کو انعام دے کر رخصت کیا۔ وہ خوش تھی کہ یہاں تک اس کا ڈرامہ کامیاب جا رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ وہ بہنوں کے واپس جانے تک یہیں رہے گی اور بعد میں بہنوں سے اپنی اور شہزادے کی غیر حاضری کی معافی مانگ لے گی۔ کسان کی لڑکی باغ میں چہل قدمی کر رہی تھی کہ اچانک ایک بڑے سے درخت کے تنے میں اسے روشنی دکھائی دی۔ اس نے کھوکھلے تنے میں جھانک کر دیکھا تو وہاں سیڑھیاں نظر آئیں۔ کسان کی لڑکی سیڑھیاں اتر کے نیچے چلی گئی۔ نیچے اسے ایک نئی دنیا نظر آئی۔ اس نے دیکھا کہ دریا کا خوبصورت کنارہ ہے، دور ایک عالی شان محل ہے۔ محل کے باغیچے میں شہزادہ ایک جل پری اور ننھے بچے کے ساتھ لیٹا آرام کر رہا ہے۔ انہیں دیکھ کر کسان کی لڑکی ساری بات سمجھ گئی۔ اب اسے معلوم ہوا کہ شہزادہ کیوں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ تینوں کو اس طرح لیٹے دیکھ کر وہ اندر محل میں چلی گئی۔ وہاں سے گدے، تکیے اور چادریں لے کر دوبارہ باغیچے میں آئی۔ بچے کو اٹھا کر اس نے گدوں پر لٹایا اور ریشمی چادر سے ڈھانپ کر اسے اپنے ساتھ شاہی محل میں لے آئی اور سارا واقعہ ملکہ کے گوش گزار کر دیا۔ ملکہ اپنے پوتے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ وہ کسان کی لڑکی کو پوتے کے پاس چھوڑ کر خود بہو کو دیکھنے کے لیے گئی، مگر جب وہ باغ میں درخت کے پاس پہنچی تو وہاں شہزادہ اداس کھڑا تھا۔ ملکہ کے پوچھنے پر اس نے بتایا، ماں میں نے ایک جل پری سے شادی کی تھی، ہمارا ایک بچہ بھی تھا، میں آپ کو ان سے ملواتا، مگر جل پری کی ایک شرط تھی کہ وہ بھی کسی سے نہیں مل سکتی، اگر کبھی کسی نے ملنے کی کوشش کی
तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। आज हमारे नन्हे को मालूम नहीं कौन उठा कर ले गया। जलपरी कहती है कि इसमें मेरी शरारत है, इसलिए वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। तू दिल छोटा न कर बेटे, आ मैं तुझे एक और परी से मिलवाऊं। इतना कहकर वो शहजादे को एक कमरे में ले गई, जहाँ किसान की बेटी शाही पोशाक में मलबूस नन्हे शहजादे को गोद में लिए बैठी थी। शहजादे ने आज पहली बार किसान की लड़की को देखा। वो उसे जलपरी से भी ज़्यादा हसीन नजर आई। जब उसने अपने बेटे को भी जिंदा सलामत देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। बस फिर क्या था, बादशाह और मलका ने दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी कर दी और यूं किसान की छोटी बेटी अपनी अक्लमंदी से मलका यूनान बन गई।